بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شاعری کی اصناف کے متعلق پڑھیں گے کہ شاعری میں کون کون سی اصناف موجود ہیں۔ سب سے پہلے حمد ہے، ایسی نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو۔ پھر نعت ہے جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو۔ پھر قصیدہ ہے جس میں کسی بھی شخصیت کی توصیفی کلمات کہے جائیں، کسی بھی شخصیت کے اوپر جو شاعری کی جائے، اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اسے ہم قصیدہ کہیں گے۔ پھر آ جاتی ہے مثنوی، چھوٹی بیر کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہو، ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مرثیہ ہے، کسی کی موت پر اظہار رنج کی شاعری نظم کی جائے تو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مر گیا ہے اور آپ نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں اشعار کے اندر تو ہم کہیں گے کہ آپ مرثیہ آپ نے لکھا ہے اور آپ مرثیہ گو ہیں۔ غزل ایسی شاعری جس میں عورتوں کے ساتھ بات کی جائے، عورتوں کے حسن و جمال کے اوپر گفتگو کی جائے، یا ایسی درد بھری شاعری کہ جس میں آپ کو ایک ٹیس محسوس ہو تو ہم اسے غزل کہتے ہیں۔ نظم کہتے ہیں ایک ہی مضمون پر مربوط شاعری، یعنی نظم میں مرکزی خیال ایک ہوتا ہے اور ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ربط یا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ قطع کہتے ہیں بغیر مطلع کے دو یا دو سے زیادہ اشعار جن میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو، وہ قطع کہلائے گا۔ رباعی ہم کہیں گے چار مصروں کی نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوں گے تو وہ رباعی کہلائے گی۔ مخمس کہیں گے وہ نظم جس کے بند پانچ پانچ مصروں کے ہوں، یعنی اس کے جتنے بھی بند ہم دیکھیں گے نظم ہوگی، لیکن اس کے بندوں کی میں اندر جو مصروں کی تعداد ہوگی وہ 5 کی ہوگی۔ مسدس وہ نظم ہوگی جس کے ہر بند میں 6 مصرے موجود ہوں، یعنی کہ یہ نظم لکھی ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس کے مختلف بند ہیں اور ہر بند کے اندر 6 مصرے موجود ہیں تو وہ مسدس کہلائے گی۔ داستان کہانی کی ایک قدیم قسم ہے جس میں قصص کہانی پرانی سنائی جاتی ہے اور اس میں مختلف کردار ہوتے ہیں اور آخر میں جا کے کچھ نہ کچھ سبق بھی دیا جاتا ہے۔ ناول ایک ایسی صنف جو مسلسل قصہ ہو اور اس کے موضوع جو ہے، اس کے اوپر جو گفتگو ہے وہ انسانی زندگی کی ہو اور کردار متنوع ہوں۔ متنوع مطلب طرح طرح کے مختلف قسم کے کردار جس کہانی میں موجود ہوں وہ ناول کہلائے گی۔ اور افسانہ ایک مختصر کہانی کو کہتے ہیں اور اس میں مرکزی کردار ایک ہوتا ہے جس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اسے افسانہ کہیں گے۔ اب آتی ہے بات ڈرامے کی، تو ڈرامہ ایسی ایک کہانی جو کسی سٹیج پر یا آج کل ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں اور اس میں مختلف کردار پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو مختلف مسائل، معاشی، معاشرتی، سماجی، نفسیاتی، جذباتی مسائل کے اوپر ان کو ذہن سازی کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اصناف سخن میں انشائیہ آ جاتا ہے۔ انشائیہ ہلکا پھلکا سا مضمون ہوتا ہے جس میں زندگی کے کسی بھی ایک موضوع کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ خاکہ بھی ایک قسم ہے صنف ادب کی کہ جب آپ کسی شخصیت کی مختصر مگر جامع تصویر کشی کریں، یعنی اس کے اچھے اور برے، اچھائیاں اور برائیاں، خوبیاں اور خامیاں جب اپنی تحریر میں سامنے لاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا خاکہ لکھا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ صنف سخن میں ایک صنف مضمون کی بھی آ جاتی ہے، کسی معین موضوع پر خیالات و محسوسات قلم بند کرنا، یعنی ایک عنوان ہے اور اس عنوان کے اوپر آپ نے اپنے خیالات کا، محسوسات کا اظہار کیا تو ہم کہیں گے کہ آپ نے اس کے اوپر اپنا مضمون قلم بند کیا۔ صنف سخن میں آپ بیتی بھی آتی ہے جسے آٹو بایوگرافی بھی کہتے ہیں، خود گزشت یا سرگزشت بھی کہتے ہیں،
تو اس میں کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے تجربات جو ہے وہ لکھتا ہے، اپنے اوپر پوری کہانی لکھتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ سفر نامہ، جس میں آپ کوئی سفری واقعہ، کوئی مشاہدہ یا محسوسات قلم بند کرتے ہیں تو اسے ہم سفر نامہ کہیں گے۔ مکتوب نگاری یعنی خط لکھنا، خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں، ان میں کون سی زبان استعمال کی جاتی ہے، سلیس ہو، سادہ ہو یا وہ مشکل لفظوں کا استعمال ہو، تو مکتوب نگاری بھی ایک باقاعدہ صنف کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اور آخر میں پھر سوانح عمری یعنی آٹو بایوگرافی یا خود نوشت یا سرگزشت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اصناف سخن کے اوپر ہلکی سی گفتگو کی ہے، اس کی تفصیلات بھی ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے، اپنی رائے بھی دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔